الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سٹی پریس کلب میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اسد کی تھوڑی طبیعت خرابی ہونے کی وجہ سے اسد اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. تو آپ لوگ جو بھی اس وقت سٹی پریس کلب میں اس وقت تشریف آوری کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ سٹی پریس کلب میں اس وقت تشریف لائے اور ہمارے پروگرام میں باقاعدہ طور پر شریک ہوئے. اور ابھی جو مہمان آنے والے انشاءاللہ وہ بھی اس پروگرام میں شریک ہوں گے. تو ہیومن رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹس کا مطلب ہر انسانوں کے حقوق کی اپنی اپنی رائٹس ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں تو رائٹس تو آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ جو فلسطین پہ اس وقت ہو رہا ہے اگر اس کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو میرے خیال سے آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے. اور دوسرے حوالے سے اگر آپ سوچنا چاہیں تو جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جو بےحرمتی ہوتی ہے، جو قرآن پاک پہ بےحرمتی ہوتی ہے، تو رائٹس تو سب کے ہی ہیں. تو اللہ اتنے بڑے بڑے آرگنائزیشن، اتنے بڑے بڑے ادارے جو اس وقت ملک کے یعنی کہ قابل تعریف نام پہ سر فہرست ہے، ان کو چاہیے کہ رائٹس کا مطلب کیا ہے وہ اجاگر کر کے دنیا میں ہر کوئی اس کا مطلب پتہ چل سکے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے. اور اسد صاحب کی طبیعت خرابی ہونے کی وجہ سے میں زیادہ دیر آپ سب کے ساتھ نہیں بیٹھ پاؤں گی، تو میں کوشش کروں گی کہ زبیر بھائی اور جتنے بھی اچھے اچھے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ اپنے اپنے کمنٹس کریں اور اس پروگرام کو خوب سے خوب تر بنائیں. تھینک یو. سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گی ندا فریال کو. سٹی پریس کلب میں تمام مخیر حضرات سے بھی مخاطب ہوں کہ اسد صاحب کے لیے دعا کی جائے تاکہ جلد سے جلد اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. ہم بھی سب دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کو جلد سے جلد صحت یابی دے تاکہ وہ ہمارے بیچ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. فرحان اقبال صاحب پریزیڈنٹ ہیں السید ویلفیئر ٹرسٹ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹی پریس کلب کے تمام حاضرین کرام کو، خصوصاً چیئرپرسن صاحبہ مسز اسد پروین صاحبہ، آپ کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ہیومن رائٹس کے انٹرنیشنلی جو آج جو ہم دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم گیٹ ٹوگیدر یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہم سب. تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں سب سے پہلے. تو اس کے بعد اسد صاحب جو روح رواں ہیں اس سٹی پریس کلب کے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفا یاب کرے اور ہمارے درمیان وہ دوبارہ سے آئے. ماشاءاللہ سے بہت محنت کی ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہر سطح پہ اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرے اور ماشاءاللہ سے اسی طرح سے یہ تقریبات کا انعقاد کرتے رہے. تو ہیومن ڈیز کے آغاز سے میں صرف چند باتیں کہوں گا آپ لوگوں کے درمیان کہ یہ جو دن ہے یہ ہم تمام لوگوں کے لیے، سوائے ان لوگوں کے جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے مالا مال کیا ہے اور ہر چیز سے نوازا ہے ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے اور ان کی معاونت کرے. تو صرف اور صرف میں چند باتیں کہتے چلوں گا آپ لوگوں کے درمیان اس تقریب کے بحاف پہ کہ ہمیں انسانیت کی خدمت جو ہے بلا تفریق، بے لوث یعنی کہ کرتے رہنا چاہیے. یہ وہ ایسی خاموش یعنی کہ عبادت ہے کہ جو کسی کو نظر نہیں آتی، ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں دلوں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام کے لیے منتخب کرتا ہے اور ہم سے یہ کام لے رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ بھائی اس دن کو ہر ایک لیول کے اوپر عام کریں اور اس کو ہر سطح کے اوپر اجاگر کریں. لوگوں میں آگاہی مہم یعنی لازمی ہے. تو سمپل قائد اعظم کے اس پیغام سے میں یہ بات جو ہے آگے لے کے چلوں گا کہ علم جو ہے تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں. کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. یہ ہمارے فاؤنڈر جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے یہ بات کہی ہے. اور جو تمام چیزیں جو ہے نا اس کے اوپر ہم اگر عمل کریں تو انشاءاللہ ہر ایک لیول کے اوپر جو ہے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں.
قائد کے فرمان پہ چلیں گے انشاءاللہ. پاکستان کی بات ہونی چاہیے, پاکستان کی عوام کی بات ہونی چاہیے, غریب کی بات ہونی چاہیے. جو وہ لوگ جو صاحب حیثیت نہیں ہیں ان کو ہم نے ہر لیول کے اوپر جو نا مضبوط کرنا ہے. جب ان کے پیروں پہ اگر ہم مضبوط کر دیں تو انشاءاللہ وہ کہیں سے بھی اس جو دوڑ جو چل رہی ہے اس کے اندر پیچھے نہیں رہ سکتا. تو آخر میں اس شعر سے اختتام کروں گا. انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں, انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں, لیکن انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے. تو باقی میں اپنے جنید بھائی کو ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اس دن کے موقع پر کچھ الفاظ جو ہے وہ اپنی طرف سے جو بھی ہے اس پہ تذکرہ کر دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل آف پارٹیسپینٹس دا پریس سٹی پریس کلب میں تمام جتنے بھی عہدیداران ہیں یہاں پہ, اور اسپیشلی یہاں کے چیئرمین صاحب اسد صاحب کا, اور سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے پریس کلب کے عہدیداران نے لب کشائی کا موقع دیا. رائٹس کے حوالے سے جو ہے میں تمام جو ہے انسانیت کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت بلا تفریق رنگ و نسل ذات و مذہب. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی قدر کرے. انسان یہ نہ سوچے کہ ایک تو تعصب میں نہ پڑے کسی بھی قسم کے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے, اور ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو انسانیت کی خدمت سب سے بڑا جذبہ ہے, اور انسانیت کی خدمت سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا. جب انسان سے محبت کرے گا, پیار کرے گا, تو اللہ اس سے خوش ہوگا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ شاعر کیا کہتے ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے نا, اس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا جب تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے, تو یہاں پہ کوئی بھی دنیا کے اندر موجود نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا. وہ سب سے پہلی جو جنگ انسان سے ہوئی, جو حابیل اور قابل کے درمیان ہوئی, تو قابل کو شکست ہوئی یہاں پہ نا. جیسا کہ فرحان میں نے ڈسکشن کری, قابل یعنی قابلیت سے اس کا تعلق ہے. مطلب یہ کہ علم, انہیں کی بات کو ریکنٹینیو کرتے ہوئے چلوں گا کہ علم انسان کو سیکھنا چاہیے. جب تک آپ کے پاس علم کی کمی ہوگی تو آپ زندگی کے اندر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے, نہ ہی کسی انسانی کی قدر کر سکتے ہیں. کیونکہ علم سے جو ہے شعور بیدار ہوتا ہے انسان کا. تو ہمیں ایز اے ہیومن, انسانیت کے ناطے اور بینگ اے گڈ ہیومن, ہمیں چاہیے کہ علم کے لیے کوشش ہو جائے اور علم کے لیے آگے بڑھے, اور ایک دوسرے کو تقویت دیں اس حوالے سے, اور جو ہے کوشش ہو جائے کہ ہمارا جو پیغام ہے غریبوں تک بھی پہنچے, ایسی انسانیت تک پہنچے کہ جو نہیں پڑھ سکتے, جو علم حاصل نہیں کر سکتے. سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو جو ہے مچھلی دینے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھا دینا. بس یہی ایک پیغام تھا چھوٹا سا تمام پارٹیسپینٹس کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 10 دسمبر ہیومن رائٹس کا عالمی ڈے ہے, جو کہ سٹی پریس کلب میں منایا جا رہا ہے. آج ہم نے ایک بہت بڑی کمی محسوس کی کہ ہمارے ساتھ سٹی پریس کلب کے جو چیئرمین ہیں, فاؤنڈر ہیں اسد سعید بھائی, ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے, جس کی وجہ سے آج وہ ہمارے ساتھ شرکت نہیں کر سکیں گے. تو آج ہم سب مل جل کے اس پروگرام کو انشاءاللہ آرگنائز کریں گے. سب سے پہلے میں جو ہے ہمارے ساتھ ایک سینئر جو ہے شخصیت موجود ہیں, زمزمہ ویلفیئر ایسوسیشن کے چیئرمین بھی ہیں عتیق بھائی. تو سب سے پہلے ہم ان سے گزارش کریں گے جو بھی یہ کمنٹس کر سکتے ہیں وہ کمنٹس ادا کریں. بہت شکریہ. یہ ہے کہ آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, لیکن حقوق کسی کو بھی تقریباً نہیں مل پاتے. اگر آگے سے حقوق نہیں مل پا رہے ہیں تو کم سے کم ہم جو اتنے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں سٹی پریس کلب میں جیسے لوگ ہیں اور بھی ادارے بنے, کم سے کم ساتھ بیٹھ کے لوگوں کے لیے مدد کے لیے ہی کچھ کریں, تاکہ اگر وہاں سے کچھ نہیں ہو پا رہا اور ادارے نہیں کر پائیں, کم سے کم ہم مل جل کے آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی اصلاح بھی کر سکیں اور لوگوں کے لیے بڑھ چڑھ کر کام بھی کر سکیں. ہمارے ساتھ راشد بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ راشد بھائی بھی اپنے کمنٹس جو ہیں وہ جائیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. آج جیسا کہ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اس حوالے سے آج یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. اور سب سے پہلے اسد بھائی کی طبیعت ناساز ہے, اس کا بڑا مجھے
दुख है अभी हमारे दरमियान वो मौजूद नहीं है। अगर होते तो हमारी ये तकलीफ और दुबाला हो जाती। तो अल्लाह पाक उनको सेहतयाबी नसीब फरमाए। और ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी बहुत सारी तंजीमें बनी हुई हैं जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर हैं, लेकिन उस तरीके से काम नहीं हो रहा। जो हमारे बुनियादी मसले मसाइल हैं वो उस तरीके से उजागर भी नहीं हो रहे हैं, ना उस तरीके से उन पर काम हो रहा है। हालांकि फंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो रही है और बड़े बड़े दिल के लोग हैं जो फंडिंग कर रहे हैं इदारों को, लेकिन हमारे जो नीचे तबका है उस तक उसके फ़वाइद नहीं पहुंच पा रहे। तो सिटी प्रेस क्लब के ज़रिए और हम जितने भी जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स ही अपनी ज़ात में एक आला मकाम रखता है और किसी न किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो क्यों ना हम मिलजुल कर इसके लिए काम करें। और उबैद भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इज़हार ख्याल करने के लिए मुझे मौका दिया, और बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो है वो इज़हार ख्याल के लिए MS अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि तमाम तर माशाल्लाह से सब सीनियर और जूनियर्स सब यहाँ पे मौजूद हैं, और सर की तबीयत के हवाले से प्रोग्राम में थोड़ी चेंजेस आ गई हैं, और सर के लिए दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर वो हमारे साथ शामिल हों। दानिश भाई हैं, इंशाल्लाह ये अपने चंद कमेंट जो है पास करेंगे ह्यूमन राइट्स के हवाले से। ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इंसानी हुकूक जो हैं वो सबको मिलने चाहिए, और हम सबको उसकी भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो तंजीमें इस हवाले से काम कर रही हैं वो शायद पूरी तरह से काबिश नहीं कर पा रही हैं। तो मैं चाहूँगा, मेरी अपनी दुआ है कि हम सब मिलकर जो है वो इसको आगे की तरफ लेके चलें, गामजान करें। और मैं ज़ुबैर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस चैनल पे बुलाकर हमें नवाजा, और बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अब एक मुश्तरका बात आ रही है कि इस वक्त ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी तंजीमें पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरह का को काम करना चाहिए, जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं, उस हवाले से बिल्कुल ही काम नहीं हो पा रहा। माशरे का जायज़ा लें तो हमें बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले हमारे जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, अगर हम उनको देखें, जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पानी का बहुत बड़ा मसला है, रहाइश का मसला है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे मसाइल हैं, हेल्थ का मसला है, एजुकेशन का मसला है। ये भी तमाम ह्यूमन राइट्स के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी ख़ास इस वक्त ह्यूमन राइट्स से कोई भी तंजीम काम नहीं कर पा रहे। हालांकि होना ये चाहिए कि जिस तरीके से फंडिंग होती जा रही है और पाकिस्तान के अंदर हमें फंडिंग होती हुई नज़र भी आती है, इस हवाले से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कायम किए जाए जिसके अंदर एक गरीब का बच्चा भी एक आला तालीम और एक अच्छी मियारी तालीम हासिल कर सके। और इसी तरीके से एक अच्छी सोसाइटीज़ लॉन्च की जाएँ जिनके अंदर जो भी गरीब लोग हैं या जो एक मुतवस्सित तबका है, मिडिल तबका है, लोअर क्लास तबका है, जो कि सालों साल जो है किराए के ऊपर रहते हुए आ रहा है और वो अपने मकान अरेंज नहीं कर पाते और अपनी कमाई के साथ जो है वो बड़ी मुश्किल से हैंड टू माउथ जो है अपना वो गुजारा कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसे पैकेजेस बनाए जाएँ, ऐसी सोसाइटियाँ कायम की जाएँ जिसके अंदर जो है वो एक एक रूम की, दो दो रूम की, या इस किस्म के छोटे छोटे फ्लैट बनाए जाएँ जिसके अंदर एक मैक्सिमम जो है वो जो गरीब तबका है उसके अंदर उनको रहाइश दी जाए। इसी तरीके से हेल्थ के हवाले से कुछ है हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस आबादी के लिहाज से या इस कम्यूनिटी के लिहाज से नाकाफ़ी है। तो उसके लिए भी चाहिए कि ह्यूमन राइट्स के जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं वो हर इलाके में छोटे छोटे मेडिकल हेल्थ कैंप करें जिसके अंदर कम से कम बुनियादी जो ज़रूरियात हैं। एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो हमारे सामने इस वक्त दो तबके आ रहे हैं। एक प्राइवेट तबका है जो प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहा है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट का अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे इतनी महंगाई है, वहाँ पे इतनी फीसेज हैं, बुक्स भी इतनी महंगी हैं, वहाँ के ड्रेसिंग इतनी महंगी है और वहाँ के और भी इतने लवाजमात है कि जहाँ पे गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूलिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा तबका है जो कि सरकारी स्कूल्स के अंदर जो है अपने बच्चों को स्कूलिंग करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप सरकारी स्कूलों का अगर आप जाके जायज़ा लें तो वहाँ भी वो तालीम नाकाफ़ी है। वहाँ पे जो उसका म्यार है तालीम का, तवज्जो ना होने की वजह से वहाँ भी सरकारी जो तालीम है वो हमारे बच्चों के लिए नाकाफ़ी है। अज़ान अंसारी को माइक दूंगा, वो भी अपने को मर्ज दें। जैसा कि भाई ने बात की ह्यूमन राइट्स के हवाले से, बिल्कुल इसी तरीके के मामला हैं हमारे मुल्क के अंदर। हम सब वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से कि मईशत क्या चल रही है और दीगर मसाइल जो भी हैं वो किस तरीके से ख़त्म हो सकते हैं। उनकी भी यही असल वजह है कि जैसे भाई ने कहा कि इज्तिमाइयत पे काम नहीं करते हैं। हम अगर कोई अच्छाई का काम करना भी चाहते हैं तो हम इनफरादियत पे करते हैं कि हम अकेले इस काम को निपटा लें। हमारी एक भले बुरी लगे लेकिन बात ये है कि हम अपनी वाह के लिए
ایک کام کو اکیلے ہی فیس کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا ٹائم پیریڈ بھی زیادہ لگتا ہے اور وہ کام کبھی کبھی مکمل ہو بھی نہیں پاتا. اگر اسی چیز کو ہم آپس میں مل کر کریں, ایک ہو کر کریں, تو وہ ٹائم پیریڈ بھی کم لگے گا اور کام بھی انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا. تو فی الحال تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. تھینک یو. ساتھ بیٹھے اس وقت محبوب مغیری, وہ بھی ہیومن رائٹس کے اوپر جو ہے اپنے کمنٹس کریں گے. اللہ الرحمن الرحیم. تمام جتنے بھی بھائی یہاں پہ آ چکے ہیں ان کو میری دل سے سلام پیش کرتا ہوں. دراصل انسانی حقوق بہت اچھی چیز ہے اور ہر انسان کے دل میں ہے. جب تک ایمان سلامت ہے تب تک انسانی حقوق ہیں. انسانی حقوق کیا ہے؟ اپنے محلے والوں کا خیال کرنا, اپنے علاقے کا خیال کرنا, اپنے شہر کا خیال کرنا. انسانی حقوق اگر دیکھے جائیں تو ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پہ کروڑوں لٹا دیں, لاکھوں لٹا دیں. ضروری یہ ہے کہ آپ کی جو توفیق ہے اس میں سے آپ جو بھی جس کی مدد کرتے ہیں وہ انسانی حقوق میں شامل ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم جہاں رہتے ہیں پورا محلہ ہمارا انسانی حقوق کی طرح ہے. وہ انسانی حقوق اپنے ادا کرتے ہیں. جیسے فیضان بھائی ہمارے پاس, علی بھائی ہیں, عتیق بھائی ہیں, ریحان بھائی ہیں, شہزاد بھائی ہیں, عدیدار بھائی ہیں, تمام دوست جتنے بیٹھے ہیں جن کے نام میں نہیں جانتا, سب قابل احترام ہیں. تو یہ سب انشاءاللہ انسانی حقوق کے کردار نبھا رہے ہیں اور اللہ پاک سب کو صحت عطا کرے, توفیق دے. اور میں اسد صاحب کے لیے بھی دعا کروں گا, اللہ پاک ان کو جلدی ہمارے بیچ لے آئے, ان کو صحت عطا ہو, ان کے فیملی کے لیے بھی. اور تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ یہ ایسے موقع دیتے رہتے ہیں اور ہمیں اپنے دل کے اپنے خیالات ظاہر کرنے کا موقع دیتے ہیں. تمام دل میں جو باتیں ہوتی ہیں حکمران کے لیے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سارے حکمران برے ہیں. کچھ بروں کی وجہ سے ہمارا ملک اس ٹائم بہت پیچھے ہے. ہمیں ضرورت ہے فلسطینیوں کے لیے, بہت ضرورت ہے ہمیں ان کے لیے آواز اٹھانے کی. تمام دوستوں کو انسانی حقوق کردار ادا کرنے کی اس ٹائم بہت ضرورت ہے. اور سب سے یہ گزارش ہے کہ فلسطینیوں کے لیے کم سے کم انسانی حقوق اپنے ادا کریں. بہت شکریہ تمام دوستوں کا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم